السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور دشمنی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، اور یہ ایک لمبی سی آیت ہے جس کا میں آپ کے سامنے پوری آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو، اور نہ ہی حرم میں قربان ہونے والے اور جن کے گلوں میں پٹے پہنائے گئے ہیں ان جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں، اور ان کی بھی توہین اور بے حرمتی نہ کرو۔ یعنی لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگ جو حج کے لیے جانور لے جاتے تھے تو راستے میں لوگ لوٹ لیتے تھے ان جانوروں کو اور ان کے مال و متاع کو۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو جانور حج کے لیے متعین کر دیے گئے ہوں یا جن کے گلوں میں پٹیاں پہنا دی گئی ہوں کہ یہ قربانی والے جانور ہیں، تو ان جانوروں کو خصوصی طور پر ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت اللہ کے ارادے سے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ یعنی جو حج کرنے جا رہے ہوں، بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہے ہوں، ان کو بھی راستے میں ان کی چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جب احرام کی حالت میں شکار کرنا ممنوع ہے، لیکن جب عمرہ پورا ہو جائے، احرام اتار دو، تو اس وقت تم شکار کر سکتے ہو جانوروں کی۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ آمادہ کر دے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ یعنی یہ کہ جو لوگ تمہارے دشمن تھے جنہوں نے حج سے روکا تھا، اور اب تمہارے ہاتھ میں پاور آیا تو تم یہ اس طرح سے نہ ہو جاؤ کہ تم انہیں ان کی سزا دو اور ان کے جتنا انہوں نے تمہیں ستایا تھا اس سے زیادہ تم ستانے لگو۔ یہ فتح مکہ کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب تم ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرو، ایسا نہ ہو کہ جنہوں نے تمہیں حج کرنے سے روک دیا تھا مکہ والوں نے، تو اب تمہارے ہاتھ میں پاور آ گیا تو تم ان کو ستانا شروع کر دو، ایسا نہ کرو۔ اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں، دشمنی کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے، سخت پکڑنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔